اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ ہود پڑھ رہے ہیں آج انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے آگے ہم پڑھیں گے جو آیت جو انشاءاللہ جو وقت نے جو ہمیں اجازت دی اس کے مطابق، اور یہ آیت بڑی اہم ہے۔ حضرت ہود کا جو پیغام تھا وہ اس میں ہے۔ ان آیات میں نبی کا جو انداز تبلیغ ہے اس کے بارے میں، اور نبی کا جو امت سے تعلق ہے اس کے بارے میں، اور جو امت ہدایت پر چلتی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو کیا کیا، ان کے راز کیا ہے کامیابی کی، اور کیسے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ سماعت فرمائیں آیت مبارکہ۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ ترجمہ ہے، اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، من الہ غیرہ، اور تم کیا بھٹک رہے ہو محض افطرا میں اور جھوٹ کھڑ رہے ہو، اور انہیں کی عبادت کو دلیل بنا رہے ہو۔ جو قوم عاد ہے اس کے بارے میں تاریخ میں یہ ہے کہ حضرموت اور یمن کے علاقے میں تھی، بہت طویل القامت لوگ تھے، طویل الجثہ لوگ تھے۔ ان کے قد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، یعنی کئی فٹ تک قد تھے، طویل القامت تھے، جس طرح کوئی کھجور کا تنا ہے اس طرح ہوتے تھے، بڑے قداور تھے، بڑے زوراور تھے، انہیں اپنے زور اور طاقت پہ بڑا فخر تھا۔ وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ پہلا انسان نبی تھا، حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، پھر ان کی اولاد کو شیطان نے گمراہ کیا، آہستہ 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 لوگ گمراہ ہوتے کہ پھر اللہ نبی بھیجے، پھر وہ حق پر آ گئے، پھر نبی بھیجے، گمراہ ہوئے، پھر نبی بھیجے، سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا و ابی امی تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد آپ کی امت کے جو علماء حق ہیں ان کا فرض ہے کہ اسلام کو بڑے پیارے اور محبت کے انداز میں غیر مسلموں تک پہنچائے۔ اب اس آیت مبارک میں نبی اور قوم کا تعلق کا ذکر ہے کہ اخاہم، کہ ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا، یعنی نبی کو آیا کہ بھائی ہے، یعنی محبت کا تعلق امت سے نبی کا ایسے ہے جیسے کہ بھائیوں کا تعلق محبت کا ہوتا ہے، یعنی محبت والے بھائی، مخالفت والے بھائی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بھائی ان کے ہم جنس ہیں۔ ہم جنس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر صورت میں وہ برابر ہے، بشر وہ ضرور ہیں، لیکن یہ گمراہ ہے اور نبی رہبر ہے اور ہدایت دینے والا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جنسیت میں برابر ہے، لیکن اعمال، علم، کردار، ذمہ داری، طریقہ زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا وہ بھائی ضرور ہیں، لیکن محبت کے لحاظ سے بھائی ہیں، ہدایت کے لحاظ سے بھائی ہیں، بتانے والے کے لحاظ سے بھائی ہیں۔ اور دوسرا یہ دلیل ہے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کی طرح ہیں، لہٰذا جو آپ کو احکام دیتے ہیں وہ قابل عمل ہیں، وہ ایسے احکام نہیں جو غیر قابل عمل ہو، وہ خود اس پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بات سنیں اور اس پہ غور کریں۔ اور جو پیغام ہے وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کو چھوڑ دو۔ غیر اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں اسباب ترک کر دو، اسباب ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک میں مسبب الاسباب ہے، اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ساری کائنات کا نظام اسباب سے چل رہا ہے۔ اس اسباب پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلایا ہے، اس کا ایک نظام ہے، ہر چیز تقدیر عزیز العلیم کے مطابق چل رہی ہے، جو بڑی معین ہے، مقدر ہے، بڑی مضبوط ہے اور حق پر ہے۔ لہٰذا اسباب بڑے اہم ہیں، ان کا استعمال کیا جائے، تقدیر کے نہ خلاف ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہے۔ ہاں، اسباب کو ہی نہ سوچ سمجھ دیا جائے، یہ کہ اسباب کو اتنا سمجھ دیا کہ مسبب الاسباب کو آپ بھول گئے،
تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے وسیلہ استعمال کرنا ہے تو وہ دیکھیں کیسا وسیلہ ہے، کیا وہ اہلیت والا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اسلام کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور اللہ کی ذات علیم و خبیر و بصیر و سمیع ہے، آپ اس سے جو کہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، نیک بندوں کے طریقے کو اپنانا، ان کو رول ماڈل بنا کر ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور سب سے بہترین رول ماڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ان کے خلفائے راشدین مہدیین، اور پھر آپ کے اصحاب کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 51، بڑی خوبصورت ہے، جو آپ نے پیغام دیا اس کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ دیکھو، میں جو پیغام میں ہدایت دے رہا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے دے رہا ہوں، تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے دے رہا ہوں، تمہیں گمراہی سے اور اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بدلے میں تم مجھے بادشاہت دو، تم مجھے دولت دو، تم مجھے قبیلے کا سردار بنا دو، تم مجھے کہیں بہت اعلیٰ درجے پہ میری شادی کر دو، یا میں تمہیں سے کوئی اس کا مادی اور اپنی ذاتی منفعت کا معاوضہ نہیں مانگتا۔ اب جو کرائٹیریا اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو اس سے آپ اپنا ذاتی منفعت اور فائدہ بالکل نہ لیں۔ ذاتی فائدہ مالی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی ہو سکتا ہے، ایک نفسیاتی عزت کا بھی ہو سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آئے قیامت کے دن ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے اعمال بڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ بھائی ان کو جہنم میں بھیج دو۔ وہ کہیں یا اللہ، ہم نے تو نماز پڑھی، ہم نے تو بڑے حج کیے، ہم نے تو بڑی سخاوت کی۔ فرمایا جائے گا کہ یہ تم نے سارے اعمال دکھلانے کے لیے کیے، کہ لوگ مجھے زاہد کہیں، لوگ مجھے حاجی صاحب کی الحاج کہیں، لوگ مجھے جود و سخا کی کہا تم تائی کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، میری شہرت ہو، یا لوگ مجھے ووٹ دیں، یا لوگ میری ویڈیو میں آ جاؤں، یا میں لوگوں کے کندھے پہ اٹھا جاؤں اور مجھے نیاز و نذرانے ملیں اور میں عزت میں اکڑ جاؤں۔ تو یہ معاوضہ آپ کو دنیا میں مل چکا ہے، لہٰذا آج آپ کے لیے معاوضہ نہیں ہے، لہٰذا آپ معاوضہ لے چکے ہیں، اور آج آپ اتر جائیں جہاں آپ نے جانا ہے، تو ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو یہی فرمایا کہ میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو علماء حق ہیں، بدقسمتی سے متقدمین کا تو فیصلہ تھا کہ نماز پڑھانے کا معاوضہ حرام ہے، قرآن شریف پڑھانے کا معاوضہ حرام ہے۔ ہاں، اسباق پڑھانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ مدرسے میں منطق پڑھا رہے ہیں، گرامر پڑھا رہے ہیں، صرف پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، اصول حدیث حدوث پڑھا رہے ہیں، تفسیر تفاسیر وغیرہ پڑھا رہے ہیں، اور علوم انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، اکنامکس پڑھا رہے ہیں، تو نفسیات پڑھانے میں تو ان کا آپ معاوضہ لے سکتے ہیں۔ لیکن نماز جو آپ کا اپنا فرض ہے، آپ نے خود بھی ادا کر رہے ہیں اس کا، اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور جو آپ کا فرض ہے کہ قرآن کے بارے میں بتائیں، اور یہ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں، اور دوسرا بھی اگر آدمی چاہتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ اخلاقی طور پر بغیر معاوضے کے بتائیں۔ لیکن بدقسمتی سے متاخرین علماء نے کہا کہ نہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگ قرآن کو اسلام کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، اور غیر عرب جو ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ علماء جو ہیں یہ اور کام نہیں کریں گے، یہ مسجدوں کی خدمت کریں گے، صفائی کریں گے، اور نماز بھی پڑھا لیں گے، اور معاوضہ لیں گے صفائی کا اور ان کا مسجد کی خدمت کا، ٹیکنگ کیئر کا۔ لیکن آج یہ ہے کہ وہ تو مسجد کو جھاڑو دینا تو کہا، وہ تو اپنا نام بھی کہتے ہیں کہ بڑے القاب کے ساتھ لکھا جائے، ورنہ ہمارا نام بھی نہ لکھا جائے۔ تو اس لحاظ سے وہ معاوضہ تھا، لیکن وہ معاوضہ کا استعمال مختلف ہو گیا۔ اسی طرح یعنی پہلے تو معاوضہ دیا جاتا تھا علوم دینے کا، پھر محض قرآن پڑھانے کا بھی معاوضہ آ گیا، اب تو تجوید کا بھی معاوضہ آ گیا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ علماء کے معاوضے کی وجہ سے ان کی جو آزادی ہے، ضمیر کی آزادی ہے، وہ پابند ہوگی۔ کیوں کہ جب پیٹ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو آدمی کو اپنے حالات بدلنے پڑتے ہیں، اپنی معاش کی وجہ سے آدمی کو پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ بات نہیں کہہ سکتے جس پہ ان کی مسجد کی کمیٹی کے، یا مسجد کا صدر، یا ان کا امپلائر، یا ان کا جو باس ہے وہ اس سے ناراض ہو، تو ان کو وہ بات توڑ متوڑ کے آگے پیچھے کر کے
بیان کرنی پڑتی ہے، یہ مدح و ثنا کرنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ اس کا یہ نقصان ہوا ہے. واللہ عالم الصواب. تو اب جو یہی فرمایا گیا ہے کہ میں اس پہ کوئی اجر نہیں دیتا، میری خدمت اللہ کے لیے ہے، اور میری اجر اس پہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے یہ ذمہ داری دی. اور کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی ایسے غور و فکر بات ہے. جب میں اجر نہیں لے رہا ہوں تو میرا اخلاص آپ کے سامنے، اور میری دعوت کو آپ کو سننا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے. اور اگلی آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، جس میں ذکر کیا گیا کہ اگر تم اللہ کے احکام کو مانو گے تو تمہیں کیا انعام ملے گا. یہ قوموں کو فلسفہ ہے کامیابی کا راہ. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. بڑی اہم ہے آیت ہے. یا قوم، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو، استغفار کرو کہ جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے. احساس ندامت، احساس شرمندگی، شدید احساس، کنفیشن. اگر افراد کی زیادتی کی تو ان سے معافی مانگو، ان سے معاف کرو، کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے. احادیث میں بڑا واضح ہے کہ جو شہید ہوگا اس کا بھی قرض اگر ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. یہ اللہ کا اصول ہے. اس کا رحیم و کریم ہونے کے باوجود، رحمان ہونے کے باوجود قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے. دنیا میں آپ کو مکافات عمل کی سزا مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی. اگر یہاں مل گئی تو آپ کا کفارہ ہوگا، آپ اچھے ہیں، فائدے میں رہ گئے. اگر نہیں ملی تو آپ کو وہاں ٹلنے کی بات نہیں. اور ہر بندہ وہاں محتاج ہوگا، لہٰذا کوئی معافی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بندہ آپ کو معاف کرے. نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو، نہ ماں بیٹی کو، نہ بیٹی ماں کو. سب اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہو. فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ سے پھر توبہ کرو کہ پھر دوبارہ یہ کام بالکل نہیں کرو گے. توبہ کا مطلب ہے کہ پھر کام ایسا نہ ہو. اگر ہو گیا تو نہ استغفار قبول ہے اور نہ توبہ قبول. اللہ بخشنے والا ہے، لہٰذا یہ ضرور کرو. پھر کیا کرو گے؟ پھر تم پر آسمان سے بارش برسائے گا. یرسلو، آسمان جو ہے تم پر مدرارا، زوردار لگاتار بارش برسائے گا. اب بارش کا یہ جو پیغام ہے اس لیے ہے، یہ کوئی سیلاب یا سونامی کے لیے نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے، یہ حضرت ہود کے ٹائم پہ انسانی آبادی بہت تھوڑی تھی، اور انسانوں کا گزارا ٹوٹلی زراعت پہ تھا یا زراعت سے متعلق، یعنی زراعت پہ یا کاشتکاری پہ یا غلہ بانی پہ. اور ان دونوں کا تعلق آج بھی خیر بڑا اہم ہے، لیکن اس وقت بہت اہم تھا، کیونکہ اس وقت مصنوعی آرٹیفیشل ایریگیشن نہیں تھی، ڈیم نہیں تھے، ٹیوب ویلز نہیں تھے. بارش ہوتی تو پودے نکل آتے، سبزہ اگ جاتا، جانور بھی کھاتے، انسان بھی کھاتے، پودے ہوتے، پھل ہوتے، ساری چیزیں غذائیت آتی، ساری ترقی ہوتی لوگ. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کے احکام مانو گے، غلطیوں سے دور رہو گے. غلطیاں اگر ہو گئی ہیں تو استغفار اور توبہ کرو، کیونکہ غلطی امکان بالکل صحیح ہے. غلطی انسان کی نفس کا حصہ ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہوگی، اللہ بخشنے والا ہے. استغفار کرو، توبہ کرو، پھر نہ کرو. جو ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے. خلق خدا سے معافی مانگو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑی زور کی بارش پڑے گا، تمہیں ترقی دے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کیا آئے گا کہ تمہیں ترقی دے گا، اور پھر اس میں تمہیں مزید قوت آپ کے ساتھ بڑھائے گا. تمہاری قوت میں ترقی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اس میں قوت بڑھائے گا. وہ بڑے عظیم الجثہ تھے، یعنی تم آلریڈی ترقی پہ ہو، اچھا کھاؤ گے، اچھا پیو گے، تمہارے بدن میں قوت آ گئی، لیکن مزید اللہ ترقی دے گا کہ آپ کے حیوانات بڑھیں گے، آپ کے اقتصادی خوشحالی آئے گی، آپ ایک دوسرے پر دولت مند ہو جائیں گے، کوالٹی آف لائف بڑھ جائے گی. ولا تکونوا مجرمین. اور پھر یہ تب ہوگا کہ پھر تم مجرم نہ بنو. اگر مجرم بنو گے تو پھر عذاب کی طرف لوٹ جاؤ. تو یہ آیات اس لحاظ سے بڑی ہیں کہ ایک تو تبلیغ میں
بھائیوں والا سلوک، تشدد بنا ہے، فلانا قتل، فلانا کافر، فلانا یہ، فلانا وہ، اس میں ضد اور تکبر شامل ہو جاتا ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے اور اثر ختم ہو جاتا ہے۔ نرمی اور پیار ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا۔ قانون کے نفاذ علیحدہ بات ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کسی کو قتل کرنے کا نہ کہیں کہ میں سر اڑا دوں گا، یہ کر دوں گا، نہ، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ دھمکی دینی بھی جرم ہے۔ اور دوسرا کہ آپ اچھا اعمال کریں گے، حقوق العباد پورے کریں گے، حقوق اللہ پوری کریں گے، تو آپ کی اکانومی، آپ کا معاشرہ آگے بڑھے گا، ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پیدا کرے گا اس زندگی میں بھی، آپ کے معاشرے میں بھی۔ تو ناظرین گرامی، یہ بڑی اہم آیات ہیں اور علمی زندگی کا بڑا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو غور سے اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پیغام محبت بھرا دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اچھے دوستوں تک بھلائیاں اور آسانیاں پہنچانے اور میسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو عادل، نیک اور وہ حکمران عطا فرمائے جو جواب دہ ہو سکیں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہماری کوشش کو منظور مقبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔